میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج آپ کو ایک پرانے پیڑ کی داستان سنانی ہے۔ اگر آپ نتھیا گلی سے ٹھنڈیانی والی واک کریں، ہے 32-34 کلومیٹر کی ہے، تو نتھیا گلی سے نکل کر کوئی 12-14 کلومیٹر کے اوپر ایک ریسٹ ہاؤس آتا ہے۔ آبادی تو کوئی نہیں ہے، اس کو ڈگری ریسٹ ہاؤس کہتے ہیں۔ یہ آپ اس ریسٹ ہاؤس کی ایک تصویر دیکھ لیجئے، ہے بہت ہی رومان پرور جگہ، بڑی رومانٹک جگہ ہے، اور ریسٹ ہاؤس بھی خوبصورت سا ہے۔ سامنے چھوٹا سا گھاس کا ایک باغیچہ سا ہے، ورانڈا ہے، اور رہنے کے لیے 2 بیڈ روم تھے اس کے اندر۔ یہ میں نے پہلی بار 1992 میں دیکھا، اور پھر میں دوبارہ 1996 میں آیا یہاں پہ۔ میرا دوست کاشف نون اور میں اکٹھے تھے، اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی لائبریری بھی تھی جس سے کچھ کتابیں لے کے کاشف نے ویسے ورک گردانی بھی کی۔ تو یہ رہنے کے لیے بڑی بہترین جگہ تھی، لیکن اب بدقسمتی سے یہ ہوا کہ جو 8 اکتوبر 2005 کو جو بھوچال آیا تھا، اس نے اس کا ستیہ ناش پھیر دیا ہے۔ اب کمروں کی چھت بھی گر چکی ہے۔ اس تصویر میں تو آپ کو نہیں دکھ رہی جو میں نے پہلے دکھائی ہے، لیکن اگر آپ یہ تصویر دیکھیں تو دوسری طرف دیوار میں ایک بڑا سا شگاف بھی پڑ چکا ہے۔ کمرے اب اس قابل نہیں ہے کہ رہے وہاں پہ کوئی، اور جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، کوئی مرمت کرنے کا تو کوئی انتظام ہے ہی نہیں، کوئی بندوبست نہیں ہے کہ اس کو مرمت کر کے دوبارہ قابل استعمال بنایا جائے۔ جب میں 2 بار، ایک بار تو میں اکیلا 1992 میں ٹھنڈیانی سے چلا اور رات آ کے میں نے یہاں ڈگری میں کی۔ جب میں پہلی بار آیا ہوں یہاں پہ 1992 میں، تو ایک پیڑ پہ نظر پڑی تھی جس کے اوپر ایک پھٹی لگی ہوئی تھی ٹین کی۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اس کا لاطینی نام کیرکس سیمیکاپیفولیا، اور ساتھ میں جو وہاں مقامی ہندکوں کے اندر جو نام ہے برونجی، وہ بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ آپ پھٹی کی تصویر دیکھ لیجئے، یہ میں نے ویسے 1996 میں اتاری جب میں دوسری دفعہ آیا تھا، اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 145 فٹ کے قریب اونچا ہے اور 1500 سال پرانا ہے، اور اس کا جو گھیر ہے زمین کے، یعنی بندے کی ہائٹ کے اوپر جو اس کا گھیر ہے وہ 21 فٹ ہے۔ تو بڑا کمال کا درخت تھا، اور میں جب پہلے اکیلا تھا تو میں نے جب یہ پیڑ دیکھا تو میں نے یہ پڑھنے کے بعد میں نے اس کو ایسے جپھی سی ڈال لی۔ اب جپھی میں نے کیا ڈالنی تھی، وہ تو 21 فٹ کا گھیر تھا، میں بمشکل 6-7 فٹ ہی اسے ایسے کر سکا ہوں، اور میں نے ساتھ اپنا یہ گال لگا دیا، کھڑے ہو گیا۔ میں بڑی دیر اس کے ساتھ لگ کے میں کھڑا رہا کہ یار یہ، اور بڑے پھر خیال بھی آئے ذہن میں کہ دیکھو یہ کتنا عظیم درخت ہے۔ 1500 سال سے یہ پیڑ یہاں پہ کھڑا ہے، اور 1500 سال میں اس نے اتنی ہی برف باریاں دیکھی، اتنی ہی گرمیوں کے موسم دیکھے، اور پھر اتنی ساون بھادوں کی بارشیں بھی دیکھی ہوں گی۔ اور جب برفیں پگھلتی تھیں، اگر یہ پیڑ نہ ہوتا تو یہ جو مٹی کا جو سوائل کا جو اوپر ایک چھوٹی سی چادر ہی ہوتی ہے چٹانوں کے اوپر، وہ چادر پانی نے دھو کے لے جانی تھی، اور یہاں صرف خشک بنجر چٹانیں رہ جانی تھی۔ یہ پیڑ اور اس کے ساتھ کے اور جو پیڑ تھے وہ اس مٹی کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یعنی پھر جب ساون بھادوں کی بارشیں ہوئیں، پھر وہی انہوں نے اس کی جڑوں نے مٹی کو سنبھال کے رکھا، پکڑ کے رکھا کہ مٹی دھل نہ جائے۔ تو وہاں جب میں کھڑا تھا تو بڑے خیالات ذہن میں آنے شروع ہوئے۔ دیکھیے ہمارے یہاں تو بڑا ترقی یافتہ دیش تھا، وہ چائنا کا جو پلگرم ایک بدھسٹ آیا تھا یہاں پہ بدھ مت کی کتابیں ڈھونڈنے، ژوانزانگ، وہ اس زمانے میں یہ پیڑ میرا خیال ہے کوئی 100-200 سال پرانا ہوگا، زیادہ بڑا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن وہاں یورپ میں آپ دیکھیے کہ کوئی ترقی نہیں تھی، وہ تو جانگلی سے لوگ تھے ابھی، یعنی روم ایک واحد ترقی یافتہ وہاں پہ ملک تھا، اور رومی بھی جو تھے وہ اپنا کبھی جرمنز کے ساتھ جا کے لڑتے تھے، کبھی وہ ادھر سے جو گوتھک قبیلے تھے وہ آ کے ان پہ حملہ آور ہو جاتے تھے، اور پھر کبھی جو تھے وہ آپ کا بھلا ہو جائے جو ہونے تھے
جن کا ایک جو خاندان تھا وہ طور امان اور اس کا بیٹا مہر گل وہ یہاں پہ وائی تبائی پھیرنے آ رہے تھے. ان کے جو کزن تھے وہ یورپ میں حلے بول رہے تھے اور قتل و غارت گری کر رہے تھے. اور یہ جو طور امان اور مہر گل تھے ان کو اس پیڑ نے دیکھا ہی ہوگا، اگر یا پتہ نہیں اس کو پتہ ہوگا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو کچھ ہی میل نیچے کی طرف جنوب کی طرف وہاں پہ وہ قتل و غارت گری کر رہے تھے. یعنی ہمیں جو پنڈت کلہن نے ایک کتاب لکھی راج ترنگنی 1160 کے لگ بھگ، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہونے تھے انہوں نے کتنی وائی تباہی پھیری. انہوں نے یعنی بندے قتل تو کرتے ہی تھے، وہ بندے عورتیں بچے ہر ایک کو قتل کرتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس کو مارتے نہیں تھے تو ان کو دریاؤں میں ڈال دیتے تھے کہ یہ دیکھیں کہ ڈوبتا کیسے ہے انسان. تو وہ اس قسم کے یہاں پہ کام کر رہے تھے. یہ پیڑ وہ دیکھ رہا ہوگا. وہاں یورپ میں وہی جانگلی پن ابھی چل رہا تھا سوائے روم کے اور گریس کے تھوڑا سا. اور امریکہ جو تھا، جو کانٹیننٹ امریکہ کا ہے، یعنی کینیڈا اور امریکہ جو ہیں، وہ وہاں پہ وہی سرخ فام لوگوں کی سلطنت تھی. یعنی ان کی بادشاہیاں تھیں، ایسی ویسی بادشاہیاں تو نہیں تھیں، وہ چھوٹی چھوٹی سرداریاں تھیں، لیکن وہ مالک تھے کل اس کے. وہ جو کولمبس نے آ کے نام نہاد اس کو دریافت کرنا تھا، وہ ابھی 500 سال سے زیادہ 1000 سال پڑا تھا اس کو. لیکن اس سے پہلے آنے والے جو یہ وائکنگ لوگ تھے جو کہ آئس لینڈ اور سویڈن ناروے سے کشتیوں کے ذریعے پہنچے، گرین لینڈ اور نووا اسکوشیا جو کینیڈا کی مشرقی ساحل ہے، وہاں پہ تو اب ہمارا یہ جو پیڑ ہے اس وقت 500 سال پرانا ہو چکا ہوا تھا. یعنی وہ 1000 عیسوی کے اندر آئے تھے تو یہ پیڑ ہمارا 500 سال پرانا ہو چکا. اور جو اپنے سرخ فام لوگ تھے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں اپنا یہاں ان کی ملکیت تھی. کولمبس نے تو آ کے 1492 میں، اور وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے کہ اس کو کس طرح چینیوں کے بنائے ہوئے نقشے ملے جو کہ کولمبس سے کوئی 60 سال پہلے امریکہ پہنچ چکے ہوئے تھے. وہ انہوں نے آ کے دریافت کیا. اس وقت یہ پیڑ ہمارا 1000 سال کے قریب پرانا ہو چکا ہوا تھا. تو اس قسم کے خیال میں وہاں کھڑا ہو کے سوچ رہا تھا کہ یہ کتنا ہیروئک درخت ہے. اس نے ان 1500 سال کے اندر پتہ نہیں کتنے ٹنوں آکسیجن ہمیں فراہم کیا ہے، صاف آکسیجن. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس کا جو گھیر ہے 21 فٹ کا، اس میں مجھے تو کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی فارسٹ والے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنے کیوبک فٹ لکڑی ہوگی یا کیوبک میٹر لکڑی ہوگی. یعنی وہ لکڑی جو ہے وہ جو ایٹماسفیرک کاربن ہے اس کو سموتی ہے اپنے اندر پتوں کے ذریعے. یہ پیڑ جو گندی ہوا ہے اس کو چوستا ہے، اس میں سے آکسیجن خارج کر دیتا ہے اور کاربن کو اپنے اندر سمو لیتا ہے تاکہ وہ اس کا حجم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. تو یہ وہ جو ہمیں صاف ہوا دی جا رہی ہے، اس پیڑ نے 1500 سال میں ہماری کتنی ہی نسلوں کو صاف ہوا دے دی. آپ خود اندازہ لگا لیں، 100 سال میں 3 نسلیں تقریباً گزرتی ہیں. تو 1500 سال میں جتنی گزریں گی، میرا ذرا یہ حساب کمزور ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں. یہ اتنی نسلوں کو اس برونجی کے پیڑ نے، اور اس جیسے مزید جو اس جنگل میں بہت تھے، وہ انہوں نے کتنی ہوا دی ہوگی. اور یہ جو تختی اس کے اوپر لگی ہوئی تھی، یہ صرف اس پیڑ پہ نہیں تھی. یہ میں نے جب پہلی بار میں گیا ہوں اور پھر دوسری بار یعنی جب پہلی بار 1992 میں اور پھر دوسری بار 1996 میں، تو یہ میں نے تختیاں بہت مختلف پیڑوں کے اوپر دیکھیں لگی ہوئی تھیں. یہ کسی بہت ہی کمال کے فارسٹ آفیسر کا کام تھا جو کہ پڑھا لکھا بھی تھا اور جو جڑا ہوا تھا دھرتی کے ساتھ، جس کو پیڑوں کی اہمیت کا پتہ تھا. اور میرا خیال ہے اس کو پیار محبت کرتا ہوگا پیڑوں سے، تو وہ محکمہ جنگلات میں تھا. اچھا، جب میں پہلی بار اس کو جپھی ڈال کے کھڑا تھا تو وہ دور کہیں اسی جنگل میں سے ہی ایک وہ کلہاڑی چلنے کی بھی آواز آئی. وہ کہیں ایک پیڑ کٹ رہا تھا اور مجھے یہی ہوا کہ یار یہ کوئی چوری کرنے والا ہی ہوگا جو آ کے ادھر پیڑ کاٹ کے لے جائے گا گھر. اب یہاں ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہوتا تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک پیڑ کاٹتے ہیں تو اسی نسل کا
یا ملتی جلتی کسی نسل کا، آپ 5 7 8 پیڑ مزید لگا دیں تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی صاف ہوا ملتی رہے۔ تو ہمارے یہاں جو چوری کرنے والا ہے وہ تو یہ نہیں لگاتا، بلکہ ہمارے یہاں جو یہ ریئل اسٹیٹ والے ہیں جاہل مطلق، سارے کے سارے جاہل ہیں، انہیں تو اپنے روکڑے سے ان کا سروکار ہے، انہیں اور کچھ نہیں ہے کہ جی پیڑ کٹ رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے انڈیجنس پیڑ تھے، جتنے ہمارے دیسی پیڑ تھے، پیپل، نیم، سہانجنا، یہ سارے، جہاں میں یہ نئی سوسائٹیاں دیکھتا ہوں جہاں پہ میں نے پہلے آموں کے باغ اور یہ دیسی پیڑ دیکھے تھے، وہ سب کٹ گئے، اور ان کی جگہ پہلے لگاتے تھے سفیدہ، جو کہ پانی بہت زیادہ چوستا ہے، زمین کا پانی ختم کر رہا ہے، اور وہ اس لیے شاید لگاتے تھے کہ یار پاکستان تو ویسے ہی واٹر سکیئر سے ہے ملک، اینو ہور سکاؤ، چھیتی مک جائے بس کسی طرح ہے، روے نا پاکستان۔ یہ رویہ ہوگا یقیناً، اور جو اب بھی سفیدے لگا رہے ہیں ان کا یہی رویہ ہوگا کہ یار جلدی ستیہ ناش مار دیں ہم اس دیس کا۔ اور پھر اب وہ جب پچھلے 30 سال میں چیخ کے لکھ کے جب لوگوں کو کچھ تھوڑا سا پتہ چلا کہ یار اچھا یہ پانی زیادہ پیتا ہے، تو انہوں نے کہا جی اچھا سفیدے کی جگہ اب ہم نے لگانا ہے وہ کونو کارپس۔ وہ ایک ایڈیٹ سیاستدان کراچی کا ہے، وہ وہاں سے دبئی میں اس نے دیکھا، اس نے وہاں سے وہ بیج اور اس کی وہ لے آیا اور اس نے کراچی میں پھیلانا شروع کیا، اور پھر اس نے یہ کیا کہ وہ جتنے کراچی کے خوبصورت پیڑ تھے، املتاس، نیم، لال بادام، یہ وہ سب کٹوا کے یا بہت سارے کٹوا کے ان کی جگہ پہ کونو کارپس لگا دیا۔ کونو کارپس بھی پانی بہت پیتا ہے، اور کونو کارپس ایک اور بھی کام کرتا ہے، اس کی جو جڑیں ہیں وہ پانی کو ڈھونڈتی ہوئی وہ سیمنٹ کانکریٹ کی دیوار کو پھاڑ کر کے بھی اس میں گھس جاتی ہیں پانی کے اندر، وہ لوہے کی پائپ کا اگر جوڑ ہے اس میں سے پھاڑ کے اس میں گھس جاتی ہیں، تو وہ پانی کو بند کر دیتی ہیں۔ اور یہ جو ہماری جتنی بھی یہاں لاہور کے آس پاس سوسائٹیاں بن رہی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان سارے بے وقوفوں نے دیسی پیڑ کاٹ کے وہاں پہ لگایا کونو کارپس ہے۔ اب جب یہ گھر بن جائیں گے اور یہاں پہ خوب ان گٹروں میں پانی آ رہا ہوگا گھروں کا گندا، تو یہ جو کونو کارپس کی جڑیں، کیونکہ گٹر بھی سڑک کے ساتھ چلتے ہیں، سڑکوں کے ساتھ ہی انہوں نے کونو کارپس لگا دیے ہیں، اور 10-15 سال کے بعد اتنا مزہ ہوگا کہ وہ جو کونو کارپس ہے وہ سارے گٹروں کو پھاڑ کے ان کے اندر اپنی جڑیں گھسا دے گا، اور ان کا جو سوریج سسٹم ہے اس کو بند کر دے گا۔ خدا وہ دن جلدی لے کے آئے ان لوگوں، ان جاہلوں کے لیے۔ تو خیر بہرحال وہ واپس اپنے ہم برونجی کے اوپر چلتے ہیں، کرکس سیمی کارپیفولیا کے اوپر۔ تو یہ وہاں پہ لگا ہوا ہے، اور یہ ہمارے جیسے لوگوں کو صاف آکسیجن دے رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو کاٹنے والے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مطلب ہماری لالچ کب تک چلے گی، اور ہم کتنی اس دھرتی کو بنجر اور ویران کر کے چھوڑیں گے۔ انڈیا کے ایک جین دوست نے ایک بار مجھے کہا کہ جی ہم لوگ کسی چیز کو، جاندار کو نہیں مارتے، کیونکہ ہم ہر چیز کو بھگوان کا اوتار مانتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی جاندار کو مار رہے ہیں تو آپ پھر اپنے پروردگار کو، اپنے بھگوان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں وہ رویہ نہیں آیا ابھی تک۔ ہم بے دھڑک ہو کے نا ہر چیز کو، جو ہلتی پھرتی کو، پرندہ، کوئی شیر، چیتا، ہم سب سے پہلے مارنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہے یہ درخت کب تک رہے گا۔ بہرحال مجھے جب میں 1996 میں نے یہ آخری بار دیکھا، تو پھر مجھے ہمیشہ ایک رہا کہ یار میں جا کے دیکھوں کہ وہ پیڑ ابھی بچا ہوا ہے کہ نہیں۔ تو 2017 میں موقع ملا، اور میری ایک دوست ہی سمجھ لیجئے سول سروس میں ہیں، قرۃ العین فاطمہ، وہ پنڈی میں کمشنرز آفس میں تھیں، اب تو خیر وہ کافی سینئر ہوں گی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جی میں وہاں جانا چاہتا ہوں، اگر وہ تھوڑی سی اپنی ایڈمنسٹریٹو سپورٹ مل جائے تو ذرا آسان ہو جائے گا کام۔ تو قرۃ العین نے جو اپنا اسسٹنٹ کمشنر تھا ایبٹ آباد کا، چونکہ یہ نتھیا گلی ایبٹ آباد کے اندر آتا ہے، تو انہوں نے اس نوجوان کا نام ہے میاں رومان، اور اس کے جو والد ہیں میاں مشتاق، وہ اس زمانے میں پنجاب کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے۔ تو رومان نے سارا بندوبست کیا، اس نے اپنے والد کو بتایا، انہوں نے کہا اچھا ہے بابا آ رہے ہیں تو پھر میں بھی آنا نال۔ تو میاں مشتاق بڑے دلچسپ آدمی ہیں،
وہ وہاں پہ دونوں باپ بیٹا آ گئے اور ہم اکٹھے ہم نے وہ واک کی. تو جا کے میں تو صرف ڈگری جا کے واپس آنا چاہتا تھا، اور میرا خیال تھا کہ اگر میں اکیلا ہوتا تو شاید ایک دن میں کر لیتا، لیکن وہ کافی پورا ایک قافلہ چلا نا. پھر جب سرکاری صاحب لوگ آ رہے ہیں تو پھر قافلہ چلتا ہے. تو ہم پھر ڈگری پہنچے، اور یہ جو آپ کو میں تصویر دوبارہ دکھا رہا ہوں، یہ ڈگری ریسٹ ہاؤس ہے. اور یہ اس کے پرلی طرف کی ایک آپ تصویر بھی دیکھ لیجئے، میاں مشتاق بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو بھوچال میں جو نقصان ہوا اس ریسٹ ہاؤس کا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. اب یعنی کتنے سال گزر گئے، 18 سال گزر گئے، 2023 آ گیا، 2005 میں بھوچال آیا تھا، لیکن ہم نے کوئی جتن نہیں کیا کہ اس کو دوبارہ سے مرمت کرا لیں. تو پھر چونکہ دیکھنا تو وہ پیڑ تھا، تو پھر میں نے صاحب لوگوں سے کہا کہ سر جی آگے چل کے ذرا درخت بھی دیکھ لیے. تو ہم آگے آئے اور وہ وہیں کا وہیں موجود تھا. وہ جو ہیرو ہے 1500 سال کا وہ وہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو ٹین کی تختی لگائی گئی تھی وہ گل ول گئی ہوگی. بہرحال ایک اچھے فارسٹ آفیسر نے اگر اچھا کام کیا تھا تو اس کو بعد آنے والوں نے بھی وہی اچھا کام کیا کہ انہوں نے وہ پھٹی دوبارہ سے لگا دی. اب کہ وہ انگریزی کا فقرہ جو تھا نا، جس میں سپیلنگ بھی غلط تھے مونومنٹل کے، وہ نکال دیا گیا تھا. پہلے والی تختی آپ دوبارہ دیکھ لیجئے، یہ مونومنٹل ٹری MONOMENTAL لکھا ہوا ہے، اور باقی وہ اس کی سارے کوائف جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. اور پھر بعد میں جو اب یہ تختی لگ گئی ہے، یہ ذرا پڑھنا مشکل ہے کیونکہ بہرحال جیسے وقت گزرتا ہے تو ہر چیز کی کوالٹی گرتی ہے. وہ پینٹ وینٹ اس کا ذرا اکھڑ گیا ہوا ہے تو وہ اتنا، لیکن بہرحال جو معلومات ہیں جو پہلی والی تختی پہ تھیں وہی اب دی ہوئی ہیں کہ کرکس سیمی کاپے پھول گیا ہے، اور اس کو دیسی اپنی زبان میں ہم برونچی کہتے ہیں. 150 فٹ اونچا ہے، 1500 سال کے لگ بھگ پرانا ہے، اور اس کا جو گھیر ہے وہ 21 فٹ ہے. اور پھر ایک بار بتا دوں کہ 21 فٹ کے گھیر اور 150 فٹ کی لمبائی کے اندر مجھے نہیں پتا کہ کتنی کیوبک فٹ یا کیوبک میٹر لکڑی ہوگی جس میں کاربن اس نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اگر اس کو کاٹ دیا جائے گا اور جلا دیا جائے گا تو وہ کاربن ہم دوبارہ ہوا میں چھوڑ دیں گے، اور وہی جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارے یہاں تباہی پھری ہوئی ہے کہ پنجاب کی بارشیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سرک کے اب نیچے سندھ میں چلی گئی ہیں، اور یہاں بالکل بارش یا کم ہوتی ہے، اتنی نہیں ہوتی جیسے ہوا کرتی تھی. سردیوں میں اب ہم نے لاہور میں تو کبھی پچھلے 20 سال میں بارش دیکھی ہی نہیں. تو یہ ہمیں اس جیسے پیڑ بچانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں وہ جو یہ جتنا نتھیا گلی اور گلیات کے جتنے جنگل ہیں، باقی جتنے جنگل ہیں، ان کو بچانے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے 2 ٹکے کے لیے ان کو کاٹ کے ضائع کرتے جائیں. اور وہ جو جین بھائی نے بتائی تھی نا بات کہ ہر جاندار چیز جو ہے وہ بھگوان کا اوتار ہے، اس کو ذرا ہم بھی اپنے سینے سے لگا لیں تو شاید ہم آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیڑ چھوڑ سکیں. اور یہ کہ یہ جیسے 1500 سال سے انسانوں کو صاف ہوا دے رہے ہیں یہ پیڑ، یہ برونچی کا پیڑ آپ جو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے جیسے اور جو پیڑ ہیں وہ جو 1500 سال سے ہمیں صاف ہوا دے رہے ہیں سونگھنے کو، وہ آنے والی نسلوں کو بھی 1500 نہیں تو 1000 سال اور صاف ہوا دیتے رہیں. تو آج کا جو تھا یہ پروگرام، یہ ایک وہی میرا پرانا جسے میں کہتا ہوں رون پٹن ہے، جو کہ میں پچھلے 1986 سے میں نے شروع کیا ہوا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے. اثر بہت تھوڑا ہو رہا ہے، تو شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات. علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے جس کو میں نے تھوڑا سا بدل کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آج کی ہماری داستان یہی تھی.